تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے. 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے. ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے. بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں. تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں. 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے. دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ. نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی. تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں. ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے. 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں. جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے. اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں آپ. تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے. ثنا شیخ انڈیا سے. کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھے؟ طریقہ بھی بتائیں. یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے. دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے. لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا. کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسا ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے. عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں. تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا. جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے. تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے. طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ. اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں. کچھ بھی نہیں تو علم ترا سے پڑھ لیں. لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں. رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے. تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا. دن کا روزہ، رات کا قیام، دن کا روزہ، رات کا قیام. تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا. اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں. تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے. ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں. تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں. مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے. اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے. تو
لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے. لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں, جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں. یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی, تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے. تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے, قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے, جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا, تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ, آپ یہ فضیلت حاصل کریں. کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری, کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو, یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی. تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے, واجب ہے یا نہیں, اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں, کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا. اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا. لیکن حکم یہی ہے کہ سنت موقدہ ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے. عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی, کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے. لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے, لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا, نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی, اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا, بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا, وہ ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں. دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں, کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے, تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو, اگر اس کی اجازت ہوتی نا, جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنے, یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا, بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ. لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا, باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں, جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں, اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود, وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا, تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی, وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی, کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے, ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین, جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں بیچ میں تھی وہ, تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی. تو الموعودۃ فی النار رواہ ابو داؤد والترمذی. واعدہ جو زندہ دفن کرنے والی, اور موعودہ زندہ جس کو دفن کیا جائے. یہ حدیث میں بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ جس عورت نے زندہ اپنی بچی کو دفن کیا وہ بھی جہنم میں, اور اس کے حدیث کے جو ظاہر سے پتہ چل رہا ہے, اور جس بچی کو دفن کیا گیا وہ بھی کہاں؟ جہنم. تو اب اس بیس پر بعض علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ کافر کی بچی, جو کافر تھا اس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا تو وہ تو جہنم میں جائے گا, لیکن وہ بچی بھی چونکہ غیر مسلم کی تھی اس لیے وہ بھی کہاں جائے گی. اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن اگر ہم دوسری نصوص کو دیکھتے ہیں تو دوسری نصوص سے پتہ چلتا ہے اس حدیث کی جو تشریحات کی گئی ہیں, اس حدیث کا شان نزول کیا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میری والدہ غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی اور مہمانوں کا اکرام کرتی تھی اور یہ نیکیاں کیا کرتی تھی, اور اس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے.
تو کیا میری ماں کی یہ نیکیاں کام آئیں گی؟ وہ کہاں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار، زندہ دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا دونوں آگ میں. سمجھ رہے؟ تو اب اس حدیث سے تو اور زیادہ تائید ہو جاتی ہے کہ جس نے دفن کیا وہ بھی جہنم میں اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم. اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ بالغ تھی. وہ یعنی میں پہلے وہ جواب دوں گا جو راجح جواب نہیں ہے، پھر وہ جواب دوں گا جو سب سے زیادہ راجح ہے اور دلیل کے لحاظ سے سب سے قوی جواب ہے. وہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، وہ بڑا خاندانی جواب. باقی علماء نے جو اس حدیث کے، کیونکہ یہ حدیث بہرحال قرآن کی دیگر آیتوں کے خلاف ہے. قرآن میں جگہ جگہ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی پہ عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر کو نہ بھیج دیں. تو یہ جو اللہ بار بار حجتیں تام کر رہا ہے اپنے بندوں پر، تو اگر نابالغ کافر کی نابالغ بچی کو جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو حجت تو اس پہ تام نہیں ہو رہی نا. کیسے حجت اس کے اوپر تام ہو رہی ہے جبکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے. تو قرآن کی بہت ساری نصوص کے یہ حدیث کیا جا رہی ہے؟ خلاف جا رہی، اگینسٹ جا رہی. تو اس لیے جمہور علماء نے اس حدیث میں تعویلات کی ہیں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ قرآن، یہ جو ہم جب تعویل کرتے ہیں نا حدیث میں قرآن کے خلاف ہوتی ہے، تو اہل حدیث لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ ابو حنیفہ کے اندر مقلد ہیں اور حدیث کو بخاری مسلم کی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جو کام آپ خود کر رہے ہو دوسری حدیثوں میں وہی ہم بھی کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن متواتر ہے، اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ تحریف سے پاک ہے، اس میں ایک صلہ بھی نہیں چھوٹا. صلہ کا مطلب حرف جار بھی کہیں آ رہا ہوگا نا وہ نہیں چھوٹا، لام حرف جار آ رہا ہوگا وہ نہیں چھوٹا. جبکہ حدیث خبر واحد ہے، اس میں صحابی سے بیان کرنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے. صحابی نے صحیح بیان کیا اگر راوی نے بیان کرنے میں مسٹیک کر دی ہو. تو اس لیے جہاں قرآن نے ایک تواتر کے ساتھ ایک عقیدے کو بیان کیا ہو اور تواتر کے ساتھ ایک یا عقیدہ نہ بھی ہو فروعی مسئلے کو بیان کیا ہو، وہ تواتر ہے نا قرآن. تو وہ قطعیت اس کے مقابلے میں چاہے بخاری اور مسلم کی بھی حدیث آئے گی لیکن ہے بہرحال خبر واحد. اب اس حدیث کی سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے. یہ جو الوائدۃ والموعودۃ فی النار بالکل صحیح سند ہے. اس جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے سب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. سند پہ کسی نے تکلف کر کے ضعیف کرنے کی کوشش کی تو ایک الگ بات ہے. تو پہلا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ وہ بچی کیا تھی؟ بالغ تھی. لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک روایت میں اس کا صاف تذکرہ موجود ہے کہ لم یبلغ الحنسا، جس بچی کو دفن کیا گیا تھا وہ بالغ نہیں تھی. اس کا جواب ان علماء نے یہ دیا ہے کہ جب صحابی نے کہا کہ جس بچی کو دفن کیا گیا تھا زندہ وہ بالغ نہیں تھی، تو جب نبی نے یہ فرمایا کہ الوائدۃ والموعودۃ فی النار، جس دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا دونوں آگ میں ہیں، تو اس میں نبی نے گویا ان کے نظریے پہ رد کر دیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بالغ نہیں تھی لیکن وہ کیا تھی؟ بالغ تھی، اس لیے کہ وہ آگ میں ہے. تو گویا اشارتاً آپ نے ان کے نظریے کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. یعنی یہ تو ایک اصولی بات ہے نا، نابالغ کو اللہ آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ آگ میں ہے، اس کا مطلب تم جو سمجھ رہے ہو کہ نابالغ تھی تو حقیقت میں وہ نابالغ نہیں تھی. یہ ایک جواب دیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ظاہر کے خلاف. دوسری اس لیے بھی خلاف ہے کہ بالغ بچیوں کو دفن کرنے کا معمول نہیں تھا. دفن بچی پیدا ہوتے ہی مٹی میں ڈال دی جاتی تھی. عرب میں یہ دستور تھا جو ان کی ہسٹری بتاتی ہے، جو تاریخ بتاتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جواب طاقتور جواب نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے اس حدیث کا جو بڑا پاورفل جواب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پاورفل جواب ابن قیم نے دیا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثوں کی تشریح بیان کرتے ہیں بڑی خاندانی ہوتی ہے، ان کو ضرور پڑھا کرو. وہ الگ بات ہے ان کے کچھ تفردات ہیں جو اجماعی امت کے خلاف ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. تو لیکن بہرحال بڑا اللہ نے ان کو بہت ذہانت، فقاہت، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی ابن قیم کو بھی بہت فقاہت دی تھی ان کو اللہ نے. تو دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے جو جس کا لغت بھی متحمل ہے اور قرین قیاس بھی ہے کہ یہاں واعدہ سے مراد ماں نہیں ہے بلکہ وہ دائی ہے، جس دائیاں بچی کو دفن کرتی تھی، قابلہ جسے کہتے ہیں عربی میں. ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب بچیوں کے زندہ دفن کرنے کا معمول تھا تو وہ جو دائی تھی نا، وہ ماں جب جاتی تھی پہلے سے گڑھا کھود لیا جاتا تھا قبر کے قریب، اور ماں وہاں پہ بچے کو جنتی تھی اور دائی سے کہتی تھی کہ اگر لڑکا ہو تو بتا دینا، لڑکی ہو تو میری شکل اس کو مجھے دکھائے بغیر اس گڑھے میں ڈال کے دفن کر دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ ماں کی ایک ممتا بھی تو ہوتی ہے نا کہ بچی کو دیکھنے کے بعد وہ کیسے گوارا کرے گی کہ زمین میں ڈالا جائے اس. تو بھائی مجھے شکل ہی نہیں دکھانا، کیونکہ
قرآن کہہ رہا ہے اتنی آر محسوس کرتے تھے کہ غل وجہہ مسودا وہو کظیم، باپ کا چہرہ سارا دن اس کے چہرے پہ سیاہی رہتی تھی اور وہ کڑوے گھونٹ صبر کے پی رہا ہوتا، اتنی ذلت ہوتی تھی اس کو، لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، یعنی لوگ اتنے تانے دیتے تھے اس کو۔ تو غل وجہہ مسودن، سارا دن رہتا تھا مسودن، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ۔ تو عورت کو یہ ڈر ہوتا تھا میرا شوہر تو مجھے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا کہ تو نے یہ کیا جنا ہے۔ تو وہ قبر کے قریب لے جاتی تھی اور دائی سے کہتی تھی کہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہو، اگر لڑکی ہے تو فوراً مٹی ڈال دینا، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو، اور اگر لڑکا ہو تو بتا دینا، خوشخبری دے دینا۔ تو جو دفن کیا کرتی تھی وہ ماں نہیں کرتی تھی، یا تو باپ کرتا تھا یا وہ دائی۔ تو یہ ٹینشن سے بچنے کے لیے نا کہ باپ آئے گا پھر دیکھے گا پھر وہ لے کے جائے گا، تو وہی جب ایک چیز کو مارنا ہے تو ابھی فوراً کر دو۔ میں نے وہ قبرستان دیکھا جہاں بچیاں زندہ دفن ہوتی ہیں، مکہ میں موجود ہے، اور ایک عجیب معجزہ وہاں پہ ہوا ہے کہ وہاں کوئی بھی تعمیری کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں لوگوں نے بتایا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی سڑک بنانے کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، وہ نہیں کھدائی ہوتی وہاں۔ تو شاید اللہ نے ایک نشانی باقی رکھنی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اس میں عورت کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور آج یہ بدبخت لوگ، لبرل لوگ، عورت کے حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مولوی لوگ اور یہ اسلام عورت کے حقوق کی پامالی۔ ابھی طالبان کو جو بدنام کیا جا رہا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ عورت کیا جا رہا ہے، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق، عورت کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی دائی اس کو دفن کیا کرتی تھی زندہ۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ الوائدۃ، جس دائی نے اس بچی کو دفن کیا، والموعودۃ میں صلہ محذوف ہے، والموعودۃ لہا، جس کے لیے دفن کیا جا رہا ہے، جس کے آرڈر پہ دفن کیا جا رہا ہے، وہ دونوں جہنم کی آگ میں۔ تو یہاں صلہ محذوف ہے، اور صلے کا حذف ہونا عربی میں یہ تو رائج ہے نا، صلہ بہت جگہوں پر حذف ہو جاتا ہے۔ تو موعودہ سے مراد عین موعودہ نہیں بلکہ موعودہ لہا ہے، جس کے لیے دفن کیا جا رہا ہے۔ جو دفن جس نے کیا وہ بھی آگ میں، اور جس کے لیے دفن کیا گیا اگرچہ وہ ماں ہے لیکن چونکہ اس عمل پہ راضی ہے تو وہ بھی آگ میں جائے گی۔ یہ بھی تعویل کی گئی ہے۔ اور تیسری تعویل جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے وہ سب سے خاندانی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہ مذہب ہے، جمہور کا یہ قول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جتنے بھی غیر مسلموں کے بچے ہیں، یا وہ غیر مسلم جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، تو قیامت کے دن ان کو آزمایا جائے گا، جو راجح قول ہے۔ اب یہ بھی دیکھو بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں، ان کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ عاقل بالغ تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ عاقل بالغ ہو گئے جہنم میں نہیں جائیں گے، تو ایک معصوم بچی کس بیس پہ جہنم میں جائے گی؟ تو یہ بھی تو قرآن و سنت سے ہی پتہ چلتا ہے نا، جس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ معذور سمجھا جائے گا قیامت کے دن، یعنی اس سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو قیامت کے دن اس کو آزمایا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قیامت یعنی الوائدۃ والموعودۃ فی النار، جو جلنے والی ہے، جو اس کو مٹی میں ڈالنے والی ہے وہ بھی، اور جس کو مٹی میں ڈالا گیا وہ دونوں آگ میں۔ تو یہاں آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کو قیامت کے دن عقل دے کے بالغ کر کے آزمایا جائے گا۔ اگر وہ آزمائش میں ناکام ہو گئی تو اس بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ اس کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ بہت سے کافر مظلومن قتل ہوتے ہیں، تو ان کا مظلومن قتل ہونا، کیونکہ حدیث کا شان نزول بتا رہا ہے کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ اتنے اچھے اچھے خیر کے کام کیا کرتی تھی، مگر شرک پر موت واقع ہوئی اور اس نے اپنی بچی کو زندہ بھی دفن کیا ہے۔ تو جیسے اس کی نیکیاں، لوگوں کے خدمت کرنا اور لوگوں کے کام آنا، یہ خدمت کفر کے ہوتے ہوئے بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، حالانکہ اس نے نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں ضائع ہوں گی۔ تو اسی طرح کسی کافر پہ ظلم ہو جانا، ظلمن قتل ہو جانا، اس قتل ہونے کی بیس پہ وہ جو کفر کا جرم ہے اس سے وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ تو حدیث کا مقصد کسی اسپیسیفک کسی خاص لڑکی کو جہنمی قرار دینا نہیں ہے، حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وعد کی بیس پر جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا، اور وہ کیا عمل کا پتہ کیسے چلے گا؟ قیامت کے دن ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس سے اللہ دنیا کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا کہ دیکھو ان کو مکلف بنایا گیا اور انہوں نے اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا۔ سمجھ رہے بات؟ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا،
تو اللہ تعالیٰ قاتل سے اس لیے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کا جب کوئی جرم نہیں تھا تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو وہ خدا جو قسم بن رہا ہے اس بچی کا، تو وہ خود اس کو بغیر جرم کے کیسے سزا دے گا؟ یعنی جو قاتل کو سزا اس بیس پہ دے رہا ہے کہ بغیر جرم کے تو اس کو کیوں سزا دے رہا ہے، جو اس بچی کا قسم بنا ہوا ہے خدا جو ہے اس کا گویا اس کی طرف سے وکالت کر رہا ہے کہ قاتل کو میں سزا دوں گا، اور قاتل کو سزا اس بیس پر کہ بغیر جرم کے اس کو قتل کیوں کیا، تو وہ خدا خود اس بچی کو بغیر جرم کے سزا کس بیس کیوں دے گا؟ وہ تو دفاع کر رہا ہے اس کا، وہ تو اس کی طرف سے قصاص لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خود کیسے کرے گا؟ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ تعالیٰ عدالت کے کٹہرے میں اس بچی کو لائے گا اور اس سے سوال کرے گا، قرآن کی آیت ہے کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، تو اس کے قاتل سے پوچھے گا اس بچی کا جرم کیا تھا جو تو نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو جو خدا اس بچی کا وکیل بن کے قاتل سے انتقام لے رہا ہے، اور انتقام کی بیس یہ کہ بغیر جرم کے قتل، تو وہ خود بغیر جرم کے اس بچی کو سزا کیوں دے گا؟ یہ اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ وعد ایک ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ کفر کا جرم معاف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ وعد ایسا جرم نہیں ہے، جرم ایسا ظلم نہیں ہے کہ اس ظلم کی بیس پر کفر کا جرم معاف ہو جائے، بلکہ کفر کا جرم اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ہاں اس کے اعمال ضائع ہوں گے، بہت سے کافروں پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، تو وہ اس بیس پہ قیامت میں ان کی بخشش نہیں ہوگی کہ تم نے تو بڑی قسم کرسی میں زندگی گزاری، بھئی ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ظالم کافر کو عذاب زیادہ ہوگا اور مظلوم کو اس کی نسبت عذاب کم ہوگا۔ ظالم کو کفر کا بھی سزا ملے گی اور اس کے ظلم، جیسے جس نے دفن کیا کافر نے، اس کو تو اس کی بھی سزا ملے گی کہ کفر کیوں کیا اور دفن کیا۔ اب قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا؟ یہ تو کافر کی بچی تھی نا، کافر کی بچی کا مطلب اس کا ابا کافر تھا، مسلمان تو یہ کام تھوڑی کرتے تھے، اسلام نے تو اس چیز کو ختم کر دیا۔ تو یہ تو اس کافر سے اس کا الگ سے انتقام لیا جا رہا ہے کفر کے علاوہ کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیوں کیا۔ تو پتا چلا کہ ظالم کافر کو سزا زیادہ ملے گی اور مظلوم کو سزا کم ملے گی۔ مظلوم کے پاس ظلم کی سزا نہیں ہے بلکہ اس کو صرف کفر کی سزا ملے گی۔ چلو تو یہ دونوں تعویلات قوی ہیں۔ ایک موعودہ سے مراد موعودہ لہا ہے، موعودہ لہا وہ موعود جس کے لیے دفن کیا گیا، اور یہ بھی بہت قوی ہے کیونکہ دائیاں یہ کام کرتی تھی، ماں یہ کام کرتی نہیں تھی، تو واحدہ سے وہی مراد ہوگی نا جو یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ کام تو عرب میں دائی کرتی تھی، قابلہ، جس کو ماں خود سے یہ کام نہیں کرتی تھی بلکہ دائی سے کہتی تھی اس کو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، مائیں ایسی بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں مائیں کہہ رہی ہوتی میرے بچی ہو تو وہ دائی کو کہہ رہی تھی مجھے آگے خبر نہیں دینا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بلکہ وہ کسی کے حوالے کر دینا۔ ایسے جہالت ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، مجھے دکھائے بغیر کسی کو دے دینا۔ تو اب تو لوگ لے لیتے ہیں، ٹرسٹ لے لیتے ہیں، پہلے زمانے میں لیتا کون تھا؟ بچیاں کوئی نہیں، پھر کہتے اس کو دفن کرو، اللہ بچائے یار۔ ایک صحابی نے 100 بچیوں کو زمانے جاہلیت میں زندہ دفن ہونے سے بچایا تھا۔ انہوں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے 100 لڑکیوں کو دفن ہونے سے بچایا، پیسے دے دے کے خریدا ہے ان کو، ان کے ماں باپ کو کہا مجھے دے دو، پیسے لے لو، میں تمہیں ان بچیوں کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دوں گا، لیکن یہ کام میں نے کفر میں کیے ہیں، تو کیا میری یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ اور ایک صحابی نے اپنا واقعہ سنا ہے، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جبکہ وہ قبر کی مٹی بھی میرے ہاتھوں سے کھود کھود کے نکال رہی تھی، اتنی بڑی ہو چکی تھی، سفر سے واپس آئے تھے نا، چیخ رہی تھی اور اس کی چیخوں کی میں نے پرواہ نہیں کی۔ تو کیا اسلام کے بعد میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ہدم کا مطلب گناہوں کی دیواریں گرا دیتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں تمہارے، یہ مٹا نہیں دیتا، مٹتی تو چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ گویا بڑی بڑی دیواریں ہیں، لیکن اسلام نے ان دیواروں کو بالکل اس میں داخل ہے۔ یہ تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو مائیں اپنے پیٹ میں بچوں کو ضائع کرتی ہیں وہ بھی وعید میں داخل ہیں، قتل تو کر دیا نا۔